السلام علیکم ناظرین اس سین میں ہم دیکھیں گے کہ سوارچہ خاتون کہتی ہیں کہ کمینے ارحان، کاش میں نے تمہیں یہاں دعوت ہی نہ دی ہوتی، کیونکہ تمہیں میں نے یہاں دعوت دی اور تم نے ہم سے برسا چھین لیا۔ سوارچہ خاتون اور شہنشاہ، جب ہم کچھ تو دنیا واپس چلیں گے تو تم مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ گی۔ سوارچہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں بابا، میں واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر رہ کر ارحان سے لڑوں گی اور ضرور لڑوں گی۔ ڈیفنے خاتون یہ دیکھ کر عجیب و غریب ایکشن بناتی ہیں اور سوارچہ خاتون اور شہنشاہ اندرونیکوس یہ دونوں جنگل میں موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف منظر بدلتا ہے، برسا کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ساروس برسا کو ارحان صاحب کے حوالے کر دیتا ہے اور چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور ارحان صاحب اور برسا میں داخل ہوتے ہیں اور ساروس خود برسا کو ارحان سردار کے حوالے کرتے ہیں۔ ارحان سردار نے کئی دنوں کا محاصرہ کیا اور محاصرے کے بعد بغیر خون بہائے برسا کو فتح کیا۔ یہ عثمان سردار کی وصیت اور ان کا خواب تھا کہ برسا کو فتح کیا جائے۔ جیسے ہی ارحان صاحب قلعے کے اندر آتے ہیں تو ارحان سردار کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جائیں کہ ارحان سردار تشریف لا رہے ہیں، برسا کے نئے مالک ارحان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ارحان صاحب جیسے ہی اندر آتے ہیں اور گھوڑے سے اترتے ہیں اور سیدھا اسٹیج کی طرف جاتے ہیں جہاں پر تمام برسا کی عوام موجود ہوتی ہیں۔ دوسری طرف منظر بدلتا ہے تو جیرکوتائی ازنک کے تیتفور کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام ترکمانوں کے رہنما ارحان سردار غازی عثمان صاحب کے بیٹے ارحان صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ جیرکوتائی تیتفور سے کہتے ہیں کہ ارحان سردار یہاں پر موجود آگے ہیں، اس کے استقبال کیا جائے۔ جیسے ارحان صاحب اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں کہ ازنک کے لوگوں اور گورنر تم سب کو السلام علیکم۔ گورنر بڑے حیران ہو کر اس ارحان صاحب کو دیکھتا ہے۔ ہم آپ کو سن رہے ہیں ارحان صاحب، ہمیں بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے میری آمد سے آپ خوش نہیں ہوئے۔ ارحان صاحب گورنر سے کہتے ہیں کہ برسا آگے سے تیتفور کہتا ہے کہ برسا کا تم نے محاصرہ کیا، وہاں کی عوام کو اندر قید کرنے والا اور ان کو بھوک سے مارنے والا تم ہی ہو اور غریبوں کا شکار کرنے والا شخص تم ہی ہو۔ مجھ سے کیسے استقبال کی امید رکھ سکتے ہو اور دوستانہ تعلقات کی؟ ارحان صاحب کہتے ہیں کہ مشہور ترک صحافی مولانا رومی کی کہاوت ہے کہ جو گزر گیا وہ کل تھا اور جو آئے گا وہ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کچھ نیا کہنے کا وقت ہے، میں بھی اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ تم سے دوستی کی جائے۔ میرے لیے دوستی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ارحان صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے دوستی بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے میں یہاں تک چل کر آپ کے پاس آیا ہوں اور امید ہے کہ تم میری دوستی کو قبول کرو گے۔ ارحان صاحب کہتے ہیں اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کا۔ تمام سپاہی بھی تیتفور کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ارحان سردار کہتے ہیں برسا کی طرح اپنے لوگوں کو بھوک اور غربت کا شکار نہ ہونے دینا، اے گورنر۔
امید ہے آپ میری بات مان جائیں گے۔ جیسے بورسا آپ کا ہو گیا، گورنر کہتا ہے کہ کیا تم ایزنک کو بھی اسی طرح مجھ سے چھین لو گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ گورنر کہتا ہے آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے جب چاہو ایزنک سے مجھے لے لو۔ اے ایزنک والو، میں یہاں دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں۔ اورحان سردار کہتے ہیں کہ آپ سب گواہ ہیں کہ میں دوستی کرنے آیا ہوں، میں کسی کو قید کرنے نہیں۔ میں آپ سب کے سامنے ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں کہ آپ میری دوستی کو قبول کریں گے؟ کیا بورسا کی مدد جائے گی؟ کیا بورسا کو مدد دی جائے گی یا نہیں؟